اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ و علی متاعہ محمد الصلاۃ والسلام نے خدا سے خبر پا کر جب یہ اعلان کیا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں وعدہ کے موافق تو آیا ہے، تو دنیا میں ایک شور برپا ہو گیا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ سورۃ الزخرف آیت 58۔ اور جب بھی ابن مریم کو بطور مثال تمثیل پیش کیا جاتا ہے تو اچانک تیری قوم اس بات پر شور مچانے لگتی ہے۔ چنانچہ جب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ جو آپ کے مداح تھے انہوں نے آپ کے خلاف کفر کے فتوے لگا دیے، اور بعض جنہوں نے بیعت کی تھی وہ بھی متذبذب ہونے لگے۔ اس پر آپ نے کلمی جہاد کا آغاز فتح اسلام، توزیع مرام اور ازالہ اوہام سے کیا۔ یہ روحانی خزائن جلد 3 جو ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے خاص طور پہ حضرت خلیفۃ المسیح اول اور حضرت حکیم فضل الدین صاحب کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسے وقت میں بلا تردد مجھے قبول کیا جب ہر طرف سے تکفیر کی صدائیں بلند ہونے کو تھیں، اور بیتوروں نے باوجود بیعت کے عہد بیعت فسخ کر دیا تھا۔ اب مولوی صاحب مبدو یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب کا خط اس دعویٰ کی تصدیق میں کہ میں مسیح موعود ہوں قادیان میرے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا آمنا و صدقنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اور اسی طریقے سے آپ حضرت حکیم فضل الدین صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت حکیم فضل الدین صاحب یہ عزیز بھائی ہیں جنہوں نے بعد اس کے اشتہار لکھنے کی محرک ہوئے اور اس کے اخراجات کے واسطے 100 روپے دیا۔ اس نے فرمایا رسالہ فتح اسلام جس پر مصارف دنیا کی 5 شاخوں کا بیان ہے، انہی کی تحریک پر مشورہ سے لکھا گیا۔ یعنی یہ جو کتاب تھی فتح اسلام یہ ان کے مشورے سے لکھی گئی، اور حضرت حکیم فضل الدین صاحب حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بچپن کے بہت گہرے دوست تھے اور آپ کا بڑا طلب تھا۔ حضرت اب میں بتاتا ہوں کہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مجموعہ اشتہارات جلد 100 میں فرمایا ہے کہ مجھے خدا نے بتلایا ہے کہ میرا انہی سے پیوند ہے، یعنی وہی خدا کے دفتر میں مرید ہیں جو اعانت اور نصرت مشہور ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات پر حضرت مولوی نور الدین صاحب، بھیرا کے اور صحابہ اور بھیرا کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے، اور ان کی اعانت اور نصرت کے کاموں کو ایکنالج کیا ہے۔ مثلا کتاب البریہ میں حکومت کے نام آپ نے جو ایک لیٹر لکھا اس میں 14 بھیرا کے صحابہ کا ذکر ہے۔ آریہ دھرم کے نوٹس میں قادیان اور بھیرا شاہپور کے 100 کے قریب لوگوں کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے کیفیت جلسہ جب باقاعدہ جلسہ سالانہ شروع ہوا 27 دسمبر 1892 میں، یہ اس کا یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ بمقام قادیان 500 کے قریب لوگ شامل ہوئے۔ 327 کے نام آپ نے درج فرمائے ہیں، جن میں حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے تریاق القلوب اس میں لیکھ رام کی پیشگوئی کی شہادت کے طور پر آپ نے 50 کے قریب بھیرا کے لوگوں کا نام لکھے ہیں۔ 24 فروری 1898 کو آپ نے گورنمنٹ کے نام ایک درخواست بھیجی کہ چونکہ آپ کے خلاف وہ گورنمنٹ کو وہ کر رہے تھے کہ یہ نعوذ باللہ گورنمنٹ کا مخالف ہے، اور یہ تو اس وقت حضور نے بڑے بڑے تعلیم یافتہ مہذب اور معزز عہدیداروں کو اور نیک نام رئیس لوگ جو آپ کے ماننے والے تھے ان کے نیچے نام لکھ کر حکومت کو درخواست کی کہ میرے تو یہ ماننے والے ہیں۔ اس میں بھی 14 کے قریب 316 میں سے 14 جو صحابہ ہیں وہ بھیرا کے ہیں۔
اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ آریہ دھرم نوٹس برائے آریہ بنام آریہ صاحبان اور پادری صاحبان دیگر صاحبان مذاہب مخالفہ ان مسلمانوں کی طرف سے جن کے نام نیچے درج ہے نیز ایک التماس گورنمنٹ عالیہ کی توجہ کے لیے، یہ بھی حضور کا نوٹس ہے۔ اس میں بھی حضور نے 100 کے قریب بھیرا کے لوگوں کے نام دیے ہیں کہ یہ سارے معززین ہیں جو میری جماعت میں شامل ہیں۔ اس طریقے سے نور القرآن نمبر 2 میں بھی حضور نے اس لکھا ہوا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ بھیرا کے شامل ہیں۔ اور ایک یہاں ذکر کر دوں کہ جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مقدمہ کیا گیا ہنری مارٹن کلارک کا، جو جھوٹا مقدمہ تو استاد ذکر آئے گا انشاءاللہ، تو اس وقت حضرت مولوی نور الدین صاحب بھی بطور گواہ پیش ہوئے کورٹ میں۔ تو جو کورٹ کا ریڈر تھا اس کا بیان ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح والموعود نور الدین کو دیکھ کے جو مجسٹریٹ تھا وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر یہ شخص کہے کہ میں مسیح موعود ہوں تو میں پہلا شخص ہوں گا جو اس پر پورا غور کرتے ہوئے غور کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ گویا کہ آپ کے ماننے والے اور خاص طور پہ حضرت مولوی نور الدین صاحب کا ایسی شخصیت تھی کہ اس کو دیکھ کے غیر بھی کہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کی گواہی جو ہے مسیح موعود کے بارے میں بالکل سچی ہے۔ اب میں آتا ہوں جلسہ مذاہب اعظم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہت بڑا علمی کارنامہ ہے جو اسلامی اصول کی فلاسفی کے نام سے شائع ہوا۔ جلسہ اعظم مذاہب یہ ایک نشان تھا جو دارالسلطنت لاہور میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مضمون وہاں پڑھ کے سنایا گیا، اور اس میں یہ 26 اور 28 اور کچھ 29 دسمبر 1896 کو یہ جلسہ منعقد ہوا، اور اس میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مضمون حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی نے پڑھا اس کی بہت تعریف کی گئی۔ اب اس جلسے اعظم مذاہب میں 6 تھے ماڈریٹر ناظمین، اس میں سے ایک حضرت مولوی نور الدین صاحب تھے، اور انہوں نے بھی 2 مقامات پر تقریریں فرمائیں اور آخری تقریر بھی انہی کی تھی۔ اور جو رپورٹ اس کے بارے میں شائع ہو چکی ہے 19ویں صدی کی زبردست یادگار رپورٹ جلسہ اعظم مذاہب، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان ایسا علاقہ ہے جس میں دنیا کے کل مذاہب کے لوگ موجود ہیں، اور ان سب کے نمائندے اس میں تھے جنہوں نے اپنے اپنے کتابوں میں سے یہ پیش کیا۔ اور مسلمانوں کی طرف سے مولوی محمد حسین بٹالوی، مولوی ثناء الابرصری، حکیم نور الدین صاحب، طبیب شاہی بھیروی اور عالی جناب مرزا غلام احمد رئیس قادیان، یہ شامل ہوئے، چار یعنی مسلمانوں میں سے۔ اور اس میں بھی جو مسیح موعود علیہ السلام کا مضمون تھا وہ بالا رہا، اور خدا تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا، اور اس کی آپ نے تشہیر بھی کر دی، لاہور میں لگا دی۔ اور پھر ایسے ہوا کہ جب آپ کی یہ مضمون ختم ہوا تو اکثر اخباروں نے یہ لکھا کہ یہ سب سے اچھا مضمون تھا، شاندار تھا، اسلام کی نمائندگی میں اسلام کا تعارف تھا، اور یہ مضمون ہر لحاظ سے بالا رہا ہے۔ اب اس جلسہ مذاہب اعظم مذاہب میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح مولوی نور الدین صاحب کا بہت بڑا رول ہے کہ آپ ماڈریٹر بھی تھے، اور آپ کی 2 تقاریر بھی ہیں، اور جو آخری تقریر تھی وہ بھی آپ کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ خدا کی غالب تقدیر نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو سنٹرل ایشیا سمرقند سے لا کر یہاں قادیان اور پنجاب کے علاقے میں آباد کیا، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پھر قادیان میں پیدا ہوئے۔ ادھر خدا تعالیٰ نے حضرت عمر کی نسل میں سے وہ مختلف علاقوں سے لا کر پاکستان جب یہ لایا تو بھیرا میں حضرت مولوی نور الدین صاحب ان کی نسل سے پیدا ہوئے، اور بعض پیشن گوئیاں ایسی تھیں کہ حضرت عمر کی نسل میں سے بھی ایک شخص ہوگا جو امام مہدی کا پہلے خلیفہ ہوگا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی۔ اب حضرت عمر کی ایک دعا ہے جس کو حضرت خلیفہ اول نے کوٹ کیا ہے، یہ میں یا سنانا چاہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس شخص کی نسل سے ہوں جس نے کہا ان کنت کتبتنی من الاشقیاء اشقیائے فم ہو اسمی وکتبتنی فی سادائے، یعنی اللہ جسے لکھے ہوئے کو چاہتا ہے بٹا دیتا ہے،
اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دعا کرتے تھے، یعنی اے اللہ، اگر تو نے میرا نام خوش نصیبوں میں لکھا ہے تو میری تصدیق کر، اگر تو نے میرا نام بدبختوں میں لکھا ہے تو میرا نام بدبختوں میں سے مٹا دے، اور مجھے خوش نصیبوں میں لکھ دے۔ تو جو چاہے مٹا دیتا ہے اور تصدیق کر دے، اور تیرے پاس ام الکتاب سورس آف ڈیگریز کی تمام نشستوں کی کا منبع ہے۔ تو یہ بھی دعا حضرت خلیفۃ المسیح اول کو بڑی پسند تھی، اور آپ نے اس کا اپنے درس قرآن میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اس اور خاص طور پہ بتایا کہ میں اس شخص کی نسل میں سے ہوں جس نے یہ دعا کی تھی خدا کے آگے کہ ایسی بدقسمتی ہو، اس کو خدا تعالیٰ مٹا بھی سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس رنگ میں اس کو دعا قبول کر سکتا ہے کہ وہ جو مقدر بھی گویا خدا تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے۔ تو حضور خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سخت ابتلا میں تھا، اور میرے مذہوب دوست نے مجھے کہا واللہ غالب علی امرہ، کہ وہ تو اپنے حکم پر بھی غالب ہے، جس کو سنتے ہی وہ سب ہم کافور ہو گیا۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح نے فرمایا ہوا ہے۔ اب میں آتا ہوں وفات مسیح اور مسیل مسیح کے اوپر۔ حضرت قرآن کریم میں سورۃ مزمل میں آتا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا قصہ بتکرار و کثرت قرآن میں مذکور ہونا اس امر کا اشارہ اور اظہار کرتا ہے کہ قرآن اپنے رسول عربی کو مسیل موسیٰ ثابت کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آہستہ استخلاف ملائی جائے تو 1300 برس میں جو مجددین آئے خلفائے علیہ وسلم کے، ان کا سلسلہ 1300 سال تک موسوی خلفاء کا بھی رہا، اور آخری جو خلیفہ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس مشابہت کے مطابق ضروری تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے بھی 1300 سال بعد آخری خلیفہ مسیح موعود ہو، اور وہ مسیح موعود ہیں علیہ السلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اعلامی اشعار ہیں، کیا شک ماننے میں تم اس مسیح کے جس کی مماثلت کو خدا نے بتا دیا، حاضر طبیب پاتے ہیں تم سے یہی خطاب، خوبوں کو بھی تم نے مسیحا بنا دیا۔ آپ کو الہامن بتایا گیا مسیح نے مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے، وَقَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اب آتے ہیں کثر سلیب کی طرف کہ جب یہ بہت زیادہ شور اٹھ گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توجہ جو تھی وہ مباحثات کی طرف اور بحث کی طرف، اور پھر الٹیمیٹلی وہ علمی اور قلمی جہاد کی طرف آپ کی مبذول ہوئی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تو حضور نے فتح اسلام، توضیح مرام، مظاہر عوام، یہ جلد سوم جو ہے روحانی خزائن کی، اس کے اندر آپ نے اس کی بڑی تفصیل سے سارا کچھ آگے بیان فرما دیا اور سارے اس کے ثبوت دیے۔ اب یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَقَالَ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَرَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتَّبَاعَ الظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں کہ ان آیات میں خدا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ بظاہر مسیح صلیب پر کھینچا گیا اور اس کے مارنے کا ارادہ کیا گیا، مگر یہ محض ایک دھوکہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے ایسا خیال کر لیا کہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی جان صلیب پر نکل گئی تھی، بلکہ خدا نے ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے جس کی وجہ سے وہ صلیبی موت سے بچ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے، مگر غشی کی حالت میں ان پر طاری ہو گئی۔ بعد میں 2-3 روز تک ہوش میں آ گئے اور مرہم عیسیٰ استعمال کی، جو آج تک صدہا طبی کتابوں میں موجود ہے، جو حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئی، اور ان کے زخم بھی اچھے ہو گئے۔ تو آگے انشاءاللہ میں یہ مریم عیسیٰ کا بھی ذکر کروں گا۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسیح اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور 2-3 دن کے بعد وہ ہوش رہے، اور ان کی اس مرم سے علاج کیا گیا، اور پھر آپ نے ہجرت کی۔ اور یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے راز حقیقت اور مسیح ہندوستان کے حوالے سے کہ پھر آپ ہجرت کرتے کراتے کشمیر پہنچی، اور پھر آپ کی 120 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔
تو جو قبر ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی، اس کی بھی نشاندہی حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ذریعے سے مسیح السلام نے فرمائی۔ اب کثری سلیب کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں بے شمار احادیث ہیں۔ تو ایک جگہ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح دمشق کے مینارہ سفید شرق کی اس کے پاس اتریں گے۔ جی عاجز ابھی اس بات کی تفتیش کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا کہ وہ معنی کیا ہے کہ اسی اسنا میں میرے ایک دوست اور محب واسق حکیم نور الدین اس جگہ قادیان میں تشریف لائے، اور انہوں نے اس بات کے لیے درخواست کی کہ ان کے انکشاف کے لیے جناب الہی میں توجہ کی جائے۔ گویا یہ جو دمشق کے شرق میں مسیح کو اترنے کا تھا، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفۃ الاول نے مجھے توجہ دلائی کہ میں خدا کی طرف رجوع کروں گا، خدا سے پتہ کروں گی یہ کیا معاملہ ہے۔ تو پھر یہ سارے خدا تعالیٰ نے راز کھول دیے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس جگہ قصبہ صدر کا دمشق قصبہ کا نام دمشق رکھا گیا ہے، اور جو یزیدی الطبع اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیراؤ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ رسول کچھ محبت نہیں، اپنے نفس امارہ کے حکموں کے ایسے مطیع ہیں کہ مقدس اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں سہل اور آسان امر ہے۔ جیسے کہ یزیدی لوگ مسیل یہود ہیں، ایسے ہی مسیح جو اترنے والا ہے وہ بھی مسیل مسیح ہے اور حسینی الفطرت ہے۔ یہ نقطہ ایک نہایت لطیف نقطہ ہے، جو امام حسین کا مظلومانہ واقعہ خدا تعالیٰ کی نظر میں بہت عظمت اور وقت رکھتا ہے، اور یہ واقعہ حضرت مسیح کے واقعہ سے ایسا ہم رنگ ہے، عیسائیوں کو بھی اس میں کلام نہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ آنے والے زمانے کو بھی اس عظمت اور مسیحی شابیت سے متنبع کرے۔ اس وجہ سے دمشق کا لفظ بطور استعارہ لیا گیا، پڑھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے وہ زمانہ آ جائے جس میں لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کی طرح کمال درجہ کے ظلم اور جور و جفا کی راہ سے دمشقی اشقیاء کے محاصرے میں آ کر قتل کیے گئے۔ جیسے دمشق میں رہنے والے دراصل یہودی نہیں تھے، مگر یہودیوں کے کام انہوں نے کیے تھے، ایسے کیے تھے۔ جو مسیح اترنے والا ہے دراصل مسیح نہیں بلکہ مسیح کی روحانی حالت کا مثیل ہے۔ حضرت مسیح کو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ بھی استعارہ در استعارہ ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو عیسائیوں سے ٹکر ہوئی، وہ سب سے اہم اور سب سے مشہور ہے جنگ مقدس۔ جنگ مقدس یا ہولی وار 15 دنوں کے لیے پیش آئی، اور یہ جو ہندوستان میں عیسائیوں اور کا جو ہیڈ تھا امرتسر میں، وہ تھا اس کے گھر میں یہ مناظرہ ہوا تھا 15 دن، اور اس میں پھر یہ ہوا کہ اہل اسلام کی طرف سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بحث کے لیے قادیان سے تشریف لائے، اور عیسائی صاحبان کی طرف سے ڈپٹی عبداللہ آتم صاحب پینشنر انتخاب ہو کر جلسہ مباحثہ میں پیش ہوئے۔ ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک صاحب کی کوٹھی میں یہ جلسہ منعقد ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے منشی قادر صاحب فصیح، غلام قادر صاحب فصیح میر مجلس یعنی پریزیڈنٹ مقرر ہوئے، اور عیسائیوں کی طرف سے ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک صاحب میر مجلس یعنی مقرر ہوئے۔ مرزا صاحب کے معاملوں میں مولوی نور الدین صاحب اور کچھ اور لوگ تھے، اور ڈپٹی عبداللہ آتم کے معاونین میں خود پادری ٹھاکر داس اور کچھ اور پادری تھے۔ اور مسیح موعود علیہ السلام یہ لکھا ہوا ہے دی پرومسڈ مسیح واز اسسٹڈ بائی حضرت مولوی نور الدین اینڈ ادرس۔ اب یہ جو مناظرہ ہوا تھا عبداللہ آتم کے ساتھ، یہ 15 دنوں تھا، اور اس میں یہ شرط تھی کہ اپنی کتاب میں سے ہی حوالہ پیش کیا جائے، یعنی مسیح اسلام نے جو 13 پرچے اس میں ہوئے آپ کی تحریری، اس میں بھی آپ نے سارے حوالے قرآن کریم کے دیے، اور یہ شرط تھی کہ یہ عبداللہ آتم جو ہے، جو سامنے مناظر تھا مارٹن کلارک کی سرپرستی میں، یہ بھی اپنی کتاب میں سے حوالے تھے۔ اور پھر آپ نے اینڈ میں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا
کہ جو فریق امنن جھوٹ اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی ممایسہ کے دنوں کے مطابق ایک مہینہ یعنی 1 دن کا 1 مہینہ کے حساب سے 15 ماہ کے اندر حاویہ میں ڈالا جائے گا اور اس کو سخت اذیت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ یہ آپ نے پیشن گوئی فرمائی عبداللہ آتم کے لیے، جو کہ اس میں آپ کے سامنے مناظر تھا اور جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا۔ اب یہ جب واقعہ ہوا تو اس وقت جو اس کے نتائج نکلے وہ یہ تھے کہ حضرت مولانا جلال الدین شمس بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد ماہر فقہ و حدیث عالم بعمل حضرت قاضی امیر حسین صاحب مدرس مدرسہ اسلامی امرتسر اور کچھ لوگوں کے نام میں یہ اس وقت احمدی وغیرہ نے بیعت کر لی۔ تو یہ حضرت قاضی امیر حسین صاحب بھی بہت بڑے صحابی تھے اور ان کا تعلق بھی بیرا سے تھا۔ اس موقع پہ گویا کہ ایک اور شخص جو بیرا کا تھا بڑا نامور، وہ بھی بیعت میں شامل ہوئے، وہ بھی لوگ ہوں گے تو اس کی تفصیل مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات بیان کرنے والی تھی۔ اب یہ کہ عبداللہ اتھم کون تھا؟ لکھا ہوا ہے کہ 19ویں صدی میں یہ ایک سول سرونٹ تھا جو کہ عیسائیت سے اسلام سے کنورٹ ہو کر عیسائی ہو گیا تھا اور پھر یہ مشنری بن گیا تھا، یعنی یہ دیسی انگریز تھا، اصل انگریز نہیں تھا یہ۔ اور ہنری والٹر کلارک جو ہے یہ وہ شخص ہے جو کہ انگریز تھا، اور یہ انگریزوں نے جب پادریوں کا جال بچھایا ہندوستان میں تو یہ امرتسر کا جو ان کا سینٹر تھا اس کا یہ انچارج تھا، اور یہ ڈاکٹر مشرری تھا یہ، اور بڑا قابل انسان تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں بہت جلد ساری دنیا کو اس میں ہندوستان میں عیسائیت کو پھیلا دوں گا، اور اسی لیے چیلنج دیا تھا کہ کوئی ہے شخص آئے میرے سامنے۔ اور جنڈیالہ امرتسر کی ایک چھوٹا سا تحصیل ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں کے لوگوں کو اس نے للکارا کہ آپ لوگ آئیں۔ تو انہوں نے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو خط لکھا کہ حضور ہم تو اتنے عالم نہیں ہیں، آپ یہ مباحثہ جو ہے آپ اس میں آ جائیں۔ تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے شرائط طے کرنے کے بعد یہ مباحثہ جو تھا یہ منعقد ہوا، اور اس کی بھی کارروائی جو ہے 15 دن تک جاری رہی، اور یہ وہ مباحثہ تھا جس نے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عیسائیت کی شکست ہوئی، اور ایک رنگ میں جو تھی وہ کسر صلیب کے ہوگی، جو خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ میں نے جب مسیح موعود علیہ السلام یہ حوالے پیش کر رہے تھے قرآن میں سے، تو مجھے اسے دیر یقین ہو گیا تھا کہ آج یہ کسر صلیب ہو گئی ہے، اب یہ عیسائی جو ہے یہ مسیح موعود علیہ السلام کو مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسلام کی فتح ہو گئی ہے۔ چنانچہ جو مسیح علیہ السلام نے ان کو چیلنج دیا وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ جو فریق امنن جھوٹ اختیار کر رہا ہے اور سچی خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ سے لے کر 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا، اور اس کو سخت اذیت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ 15 ماہ گزر گئے تو عبداللہ آتم جو ہے وہ نہیں مرا۔ اس پر عیسائیوں نے اور جو مسلمان بعض مولوی حسین بٹالی وغیرہ تھے انہوں نے بہت شور مچایا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوئی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر انجام آتم کتاب لکھی، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ اس نے رجوع کیا، اور اس کے بعد اس نے کوئی وسلم کے خلاف کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے توبہ کی، اور اس نے گواہ موجود ہیں کہ اس نے جو وسلم کو کہا کہ نعوذ باللہ یہ دجال ہے، اس نے زبان نکال کے توبہ کی اس نے، اور اس توبہ کی وجہ سے پھر خدا تعالیٰ نے اس کو اور مہلت دی، اور پھر چند مہینے کے بعد وہ مر گیا۔ لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ شور اٹھا تھا، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر کتاب لکھی انجام آتم، اور اس میں ساری تفصیل بیان فرمائی آپ نے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر گویا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ مسیح السلام کی پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی ہے، آپ نے ثابت کیا کہ میری پیشن گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی بلکہ اسلام کی فتح ہوئی ہے۔ اور اس کتاب میں پھر آپ نے تقریباً 313 صحابہ کے نام لکھے، اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھیرا کے صحابہ کی ہے، اور یہ میں پچھلے ایک ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ
راز حقیقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کثر سلیب کے لیے بدیہی شہادتیں پیدا ہو جائیں گی۔ سو ایسے ہی ہوا۔ یہ کس کو معلوم تھا کہ مریم عیسیٰ کا نسخہ سدھا باطنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ راز حقیقت میں حضور نے فرمایا کہ جو یہ طب کی کتابوں میں بے شمار سینکڑوں کتابوں میں یہ مریم عیسیٰ کا نسخہ لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مریم جو ہے یہ عیسیٰ کی زخموں کی جو سلیب سے اتارنے میں آپ کو زخم آئے تھے، وہ ایک غار میں چھپ کے آپ کی پوری زخموں سے علاج کیا گیا، اور پھر 3 دنوں کے بعد جب آپ اس قابل ہو گئے چل سکیں تو پھر آپ اپنی والدہ کے ساتھ اور کچھ حواریوں کے ساتھ پھر وہاں سے آپ نے ہجرت کی، اور کرتے کراتے پھر آپ کشمیر پہنچ گئے، اور یہاں بھی پھر جو بنی اسرائیل کے 10 قبائل تھے ان علاقوں میں، افغانستان اور ہندوستان اور کشمیر میں، ان کو اپنے پیغام پہنچایا، اور پھر آپ کی 120 سال کی عمر میں وہاں وفات ہو گئی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ثابت فرمایا کہ جو قبر ہے وہ سری نگر میں، وہ بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور اس کی نشاندہی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت خلیفہ اول نے کی تھی، جو آپ 14 سال کشمیر میں رہے، اور آپ کے شاگرد رشید خلیفہ نور الدین جو جمونی کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ چیز پیش کی تھی جو پچھلے ایپیسوڈ میں بات ہو چکی ہے۔ اب یہ جو مریم عیسیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 1894-95 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مریم عیسیٰ کا انکشاف کیا، اور بہت جد و جہد کے بعد حضرت حکیم محمد حسین مریم عیسیٰ جو لاہور کے تھے، انہوں نے یہ ان اجزاء سے نسخہ تیار کیا طب کی کتابوں، چونکہ طبیب تھے اور خلیفۃ المسیح بلکہ خاص شاگرد تھے، اور یہ انہوں نے جب یہ نسخہ تیار کر لیا تو وہ پھر آپ نے اشتہار دیا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، یہ نسخہ جو ہے اپلائی کیا گیا تھا اور وہ پھر صحت مند ہوئے تھے، اور لاہور کے در و دیوار پر آپ نے اپنا اشتہار لگا دیا تبلیغ کے طور پہ۔ اس پر جو پادری تھے ان کے اندر ایک قیامت برپا ہو گئی، انہوں نے حکومت کے کارندوں نے حضرت حکیم محمد حسین مریم عیسیٰ پہ مقدمہ کر دیا، اور کئی پیشی ہوئیں، اور حضرت حکیم محمد حسین مریم عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مسیح موعود علیہ السلام کو اور خلیفہ اول کو میں دعا کے لیے کہتا تھا، بلکہ لکھا میں روز ملتا تھا، میں یا جب اگلی پیشی ہوتی تو میں جا کے ملتا تھا، میں تو مجھے مسیح موعود علیہ السلام نے قبل از وقت ہی مجھے بتا دیا تھا کہ مجھے خدا نے علامن بتایا ہے کہ حسین کو ٹپیوں کے شر سے بچایا گیا، حسین کو یعنی محمد حسین مریم عیسیٰ کو ٹیپوؤں کے شر سے بچایا گیا، یہ تذکرہ میں اس کا ذکر ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تو ہمارا پیارا بیٹا اور چراغ الدین کا لال ہے، تو نے بڑا کام کیا ہے، تو یہ آپ کا ایسا کارنامہ ہے کہ آپ پھر مریم عیسیٰ کے نام سے مشہور ہو گئے، اور خدا تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ایک فتح دی، اور یہ اسلام کی فتح تھی، اور یہ مریم عیسیٰ کی جو دریافت ہے یہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں ہے۔ اور جب یہ مریم عیسیٰ کے جہاں آپ نے ذکر کیا ہے، وہاں مسیح السلام فرماتے ہیں کہ علام الہی کی بنیاد پر ایک میں نے بھی تریاق الہی نام کی ایک مرم جو تھی وہ میں نے بنائی، وہ الہامی تھی وہ، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے ہمدردی خلائق کے لیے وہ مرکب دوائیں طاعون کے علاج کے لیے تیار کی ہیں۔ ایک وہ دوا ہے جس پر 2500 خرچ آیا ہے، جس میں سے 2000 روپیہ کے یاقوت الرمانی خواہ مولوی نور الدین صاحب نے عنایت فرمایا ہے، اور 400 روپیہ شیخ رحمۃ اللہ صاحب نے دیا ہے، اور 100 روپیہ متفرق دوستوں کی طرف سے آیا ہے، یا مسلح کا ہے۔ اور یہ جو مسیح صلی وسلام گویا کہ آپ نے اس کا نام بھی مریم عیسیٰ ہی رکھا ہے، اور اس کا بھی ذکر ہے، اور یہ بڑی تاریخی بات ہے۔ حکیم محمد سے مریم عیسیٰ صاحب پر ایک کتاب ان کے پوتے نے شہزاد احمد چغتائی ہیں، غالباً ڈنمار رہتے ہیں، انہوں نے لکھی تھی، اور وہ لکھتے ہیں کہ مریم عیسیٰ کا انکشاف ہونا اور پھر اس مریم عیسیٰ کا عملی طور پر بنانا اور تبلیغ غرض کے لیے اس کے اشتہار نکالنا اس وقت ایک عظیم شان کارنامہ تھا، جسے دیکھتے ہوئے امام آخر الزمان سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفۃ المسیح اول لقمان الملک
شاہی طبیب حضرت مولوی نور الدین جو حکیم مرام عیسیٰ صاحب کے استاد محترم بھی تھے، بہت خوش ہوئے اور آپ نے اس موقع پر فرمایا تو ہمارا پیارا بیٹا اور چراغ دین کا لال ہے، تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ حسین کے کو ٹیپو کے شر سے بچایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت گویا کہ یہ اس وقت ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا انہوں نے کہ وکیل جو تھے وہ ان کی طرف سے خواجہ کمال الدین صاحب اور کالی پرسن جو بنگالی وکیل تھے یہ پیش ہوئے، اور وہ جو جج تھا ایک کورٹ میں، کئی کورٹوں میں یہ مقدمہ ٹرانسفر ہوتا رہا، وہ غصے میں بہت لال پیل ہوتا تھا، تو اس نے غصے میں کہا وہ بتاؤ کتنے ہوتا وہ، تو یہ سامنے کھڑے تھے، کہتے اس نے 3 دفعہ کہا اور اس کو بتایا گیا کہ یہ تو کھڑے ہوئے مرم عیسیٰ، کہتے ہیں اس کو نظر نہیں آئے۔ تو یہ ایک معجزہ خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ چونکہ حق پر تھے اور مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں یہ سارے واقعات ہوئے، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس جج کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ یہ نظر آ سکیں اور کوئی خلاف فیصلہ لکھ سکے وہ۔ اب اسی تسلسل میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے چٹھی مسیح کا، اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ اس میں یہ درکی کہ چٹھی مسیح مولویہ نے چٹھی مسیح ابن مریم بل اس کا جواب، یہ ہمارے ایک پروفیسر ہیں مرزا نصیر احمد صاحب جو آج کل جامعہ UK میں پڑھا رہے ہیں، مشنری ہیں، یہ افریقہ وغیرہ بھی رہے ہیں، میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں یہ، ان کو میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے آپ ذرا بھیجیں ہیں وہ اس کا اپنے اس کا حوالہ کو بھیجیں، تو انہوں نے اپنے ایک مضمون بھیجا ہے، اس کا میں تھوڑا سا حصہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ان کے دادا تھے جنہوں نے یہ چٹھی مسیح لکھی اور پھر انہوں نے مسیح السلام کو سنائی اور مسیح السلام بہت محظوظ ہوئے اور یہ پھر ہماری اخبار میں چھپی اور پھر یہ کتاب کی شکل میں چھپ گئی۔ اس میں حضرت خلیفۃ حضرت مفتی محمد صادق سے بیان فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے مولویوں نے مسیح ناصری کو ایک خط لکھا ہے، یعنی اس دن کو جو انہوں نے نظم بنائی ہے پنجابی میں، وہ خط ہے ایک کہ تم مزے سے آسمان پر بیٹھ رہے ہو اور ہم اس عذاب میں گرفتار ہیں کہ زمین پر ایک شخص نے مسیح موت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مسیح ناصری فوت ہو گیا ہے اور وہ آسمان پر زندہ بجسم عنصری نہیں ہے اور جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں۔ امت محمدیہ کے ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے مسیح بنا دیا، اس پر ایمان لاؤ۔ ہم تیری طرف سے بتیرا جھگڑتے ہیں کہ تو جسم کے ساتھ آسمان پر بیٹھا ہے اور اسی جسم کے ساتھ زمین پر نازل ہوگا، مگر وہ نہیں مانتا اور قرآن و حدیث اور عقلی دلائل اور تاریخی واقعات سے ہمیں جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ اب ہمارا بچاؤ صرف اسی میں ہے کہ تو جلدی آسمان سے نازل ہو تاکہ ہماری سچائی ثابت ہو۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نظم جو تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی سنائی اور حضور نے فرمایا کہ آپ اس کا جواب بھی بھیجیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا، تو پھر آپ نے وہ جواب بھی لکھا جو اس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ چٹھی مسیح کے نام پہ مولوی چٹھی مسیح ابن مریم دے والد کا جواب یہ شائع ہوئی۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جب نظم سنی تو آپ بڑے محظوظ ہوئے، بڑے خوش ہوئے، بلکہ بعض شعر تھے جو آپ نے پڑھ کر بڑے مسکرائے اور ہنسے، بلکہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے یہ شعر پڑھا کہ نالے سندے ساں وہ مہدی مفت خزانے ونڈے گا، یہ الٹا چندے منگے سانو دے نہ دھیلا بھائی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑی محظوظ ہوئے اور بعض ایسے اشعار تھے جو مسیح السلام نے دوبارہ سنائے کہ مجھے سنائے اور اس نظم کا بہت چرچا ہوا اور باقاعدہ کتاب کی شکل میں چھپ گیا چٹھی مسیح، جس میں کہ مولویوں کی طرف سے مسیح کے نام چٹھی اور اس کا پھر جواب یہ تبلیغ کے رنگ میں یہ شائع ہوئی کتاب جو ہے۔ اب میں آتا ہوں حضرت خلیفۃ المسیح اول انتخاب خلافت کی طرف۔ انتخاب خلافت کے موقع پر بھی اور اس سے پہلے بھی یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عطاعت اور آپ کے ساتھ محبت اور آپ کی اولاد کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، اور آپ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ اپنا جو آپ کا جب آپ کو خلافت کے لیے کہا گیا آپ خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ حضرت صاحب کا صاحبزادہ میاں محمود احمد جانشین بنتا
اور اسی واسطے میں ان کی تعلیم کی صحیح کرتا رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے اسی فکر میں کئی دن گزارے کہ ہماری حالت حضرت صاحب کے بعد کیا ہوگی، اس لیے میں کوشش کرتا رہا کہ میاں محمود کی تعلیم اس درجہ تک پہنچ جائے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میاں محمود وہ میرا بھائی بھی ہے اور میرا بیٹا بھی ہے۔ تو آپ نے بے شمار جگہوں کے اوپر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے محبت کا اظہار فرمایا اور ان خاندان سے عقیدت کا اظہار فرمایا ہے۔ بلکہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ گھوڑے سے گرے اور نہیں جا سکتے تھے جمعہ پڑھانے اپنی خلافت کے دوران، تو آپ سے پوچھنے کے لیے آیا کہ آج جمعہ کون پڑھائے؟ آپ نے فرمایا مرزا محمود احمد۔ تو اس وقت آپ بہت ینگ تھے، چنانچہ آپ نے جا کے جمعہ پڑھایا، اور بعض جو لوگ تھے جو بعد میں جماعت سے الگ ہو گئے، منصب خلافت کی حد تک کی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ان کو کیا ہو گیا، ان کو اور کوئی جماعت کے اندر بڑا بزرگ نظر نہیں آیا، ایک بچے کو کھڑا کر دیا۔ تو آپ کو پتہ تھا شروع سے یہ پیشن کو یہ جو ہے مسلم ہونے والی یہ ان کی ذات کی پوری ہونی ہے۔ تو آپ نے بہت جگہ اس کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی آپ کے دونوں بھائی، آپ کے جو میر ناصر نواب محمد علی خان، آپ کے خلیفہ ثانی کے بڑے بھائی میر سلطان احمد، ان سب کا حضور نے بڑی ہی محبت سے ذکر فرمایا ہوا کہ یہ سارے موجود تھے، یہ تو خدا تعالیٰ کی معجزہ تھا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، تو خدا تعالیٰ نے مجھے چن لیا، حالانکہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے تھے ایک دنیاوی لحاظ سے کہ یہ خلیفہ بنتے، مگر خدا نے جا کے مجھے بنا دی اور یہ سب سے زیادہ میری اطاعت کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنی خلافت کے دوران اس کا کئی جگہ ذکر فرمایا، چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ بیمار گھوڑے سے گرے تھے تو اس وقت آپ کی بیماری کی حالت میں حضرت مسلم موعود جو ینگ تھے اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ حضرت مریم صدیقہ صاحبہ نے واقعہ پیش فرمایا ہے جو میں نے حیات ناصر میں دیا ہے کہ مسلم موعود نے یہ واقعہ کئی دفعہ بیان فرمایا کہ اس وقت گھر سے بندہ آیا کہ مرزا ناصر احمد جو اس وقت چھوٹے بچے تھے وہ بیمار ہیں، حالت بڑی خراب ہے، اب جلدی گھر آئیں۔ تو حضرت مسلم موعود حضرت خلیفۃ المسیح اول کے احترام میں وہاں سے نہیں جاتے تھے، تو جب حضرت خلیفہ اول نے یہ 2-3 دفعہ سنا کہ بندہ بار بار آ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ میاں تم کیوں نہیں جاتے، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ مسیح موعود کا پوتا بھی ہے۔ اس میں گویا پیشن گوئی تھی کہ یہ بچہ بھی جو ہے اس نے بھی بڑے ہو کے تو خلیفہ بننا ہے۔ تو یہ میں نے یہ حیات ناصر کے اندر ہی حوالے، اور اس کو خاص طور پہ حضرت مریم صدیقہ صاحبہ نے حضرت چھوٹی آقا نے مسلم موعود کی وفات کے اوپر کوٹ کیا ہوا ہے، کئی جگہ پہ آپ نے اس بات کو کوٹ کیا ہوا ہے۔ تو آپ کو زبردست محبت تھی آپ سے جس کا آپ نے کئی جگہ پہ اظہار کیا، اور جب آپ کی خلافت پہ آپ قائم ہوئے تو آپ نے جو پہلا خطاب فرمایا ہے جلسہ سالانہ پہ وہ کافی ضخیم ہے اور بڑا جامع ہے۔ اس میں آپ نے بہت ساری باتیں جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور آپ کی خلافت قائم ہونے کی تھی اور جو آپ پر اعتراضات تھے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے خاندان کے بارے میں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خیر لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ اب وہ اصل تو سر کٹ چکا ہے احمدیوں کا، اب جو شخص خلیفہ بنا ہے وہ تو کسی مسجد میں ان کو قرآن سنائے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ کرزن گزٹ ایک دہلی سے رسالہ اخبار نکلتا ہے، اس نے یہی کہا ہے کہ قادیانیوں کے یا مرزائیوں کا سر تو کٹ چکا ہے، اب جو شخص ان کا خلیفہ بنا ہے وہ تو قرآن ہی سنائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کرے میں قرآن ہی سناؤں، کیونکہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی کام کے لیے آئے تھے کہ قرآن کریم سنائے، اور قرآن کریم کا آپ صحیح جو فہم ہے جو اس کے اندر ایسی غلط باتیں انہوں نے شامل کر لی ہیں اس کا آپ ازالہ فرمائیں۔ تو آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا اس بات کا کہ مجھے اسی لیے خدا نے خلیفہ بنایا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ تو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت مسیح صلوات والسلام نے فرمایا تھا نا کہ میں خدا کی مجسم قدرت ہوں، اور میں ایک بیج تھا جو بویا گیا، وہ بڑھے گا اور پھولے گا، پھلے گا، اور اس کی شاخیں جو ہے ساری دنیا میں پھیل جائیں گی۔ یہی الفاظ حضرت خلیفۃ المسیح نے خلیفہ بننے کے بعد اس اپنے خطاب میں دہرائی، اور آپ نے فرمایا
کہ خیر بہرحال اب دشمن جلسے کریں اور خوشیاں منائیں، پہلی زبردست قدرت الہیہ اور نصرت الہیہ کو تو دیکھ چکے ہیں، اور دوسری قدرت کا تماشا دیکھیں۔ اب یہ درخت معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے پہلے محفوظ رہا تھا، ویسے ہی اب بھی پھولے گا اور پھلے گا۔ اور اگر ہم میں سے ان کو، آپ نے یہی فرمایا کہ اگر ہماری جماعت چھوٹی ہے تو صحابہ کرام میں بھی جو کہ حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بڑے عالم تو صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے فقہا کم تھے، اور خالد بن ولید کے لیے سپاہی بڑے تھوڑے تھے۔ تو اگر ہماری جماعت چھوٹی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا پہ غالب نہیں آئیں گے، بلکہ آپ نے تمام وہ اسلوب اختیار فرمائے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تھے۔ مثلاً جو جلسہ سالانہ کے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام فرمایا تھا 1891 میں، جو کتاب تھی وہ آپ نے پڑھ کے سنائی، جس میں 75 قریب لوگ شامل ہوئے تھے مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے، اور پھر اس کو حضور نے چیلنج دیا تھا ایک روحانی کہ قرآن کریم کے ذریعے سے، قبولی دعا کے ذریعے سے، نشانات کے ذریعے سے آسمانی فیصلہ جو ہے میرا مقابلہ کرے، تو کوئی سامنے نہیں آیا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اگر ہماری زندگی میں آگے یہ دن آ جائیں 26، 27، 28 دسمبر، تو 1892 سے پھر ہم باقاعدہ جلسہ کیا کریں گے۔ تو 1892 سے یہ جلسہ شروع ہوا، اور اس جلسے کی جو پہلی تقریر تھی وہ بھی حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمائی، اور آپ نے بھی اسی طرف جو مسیح علیہ السلام کی وفات اور حضرت مریم کا مقام آپ نے بیان فرمایا، وہ ہماری کتابوں میں، مسیح اسلام کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ سب سے پہلے مقام کے ساتھ بیان فرمایا، اور پھر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی علماء کی بھی تقریریں ہوئیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی آپ نے اس کا کچھ جاری رکھا، اور 1909 سے لے کر 1910 تک آپ نے بھی یہ جلسے جو تھے جاری رہے، اور یہ وہ اس میں بھی کافی ساری تعداد تھی جو شامل ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری و ساری رہا۔ اور ایک اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک گروپ فوٹو ہے جس کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ حضرت خلیفہ اول بیٹھے ہیں۔ تو خلیفۃ المسیح اول کی گود میں مسیح موعود علیہ السلام کا بیٹا ہے، غالباً مرزا بشیر احمد صاحب ہیں، یہ مرزا شریف احمد صاحب ہے، اور ساتھ حضرت مرزا محمود احمد ینگ بچے ہیں، وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ حضرت مسیح خلیفۃ المسیح اول کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اولاد سے بھی بہت زیادہ پیار تھا، محبت تھی، احترام تھا، اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ انہی کی نسل میں سے آگے خلفاء ہونے ہیں، اور آگے خدا کے فضل سے اسی سلسلے میں سے خدا تعالیٰ نے جاری کیے، اور خاص طور پہ پیشن گوئی جو مسلم ہوتی تھی وہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ہوئی۔ اب میں جو حضرت خلیفۃ المسیح اول کا مضمون جو پہلے جلسہ سالانہ کا تھا، جو وفات مسیح موعود کے نام سے بڑا ضخیم اور جامع مضمون ہے، یہ شائع ہوا تھا، اس میں سے میں کچھ باتیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس خلیفۃ المسیح اول نے یہ جو آپ کا یہ ہے، یہ اس میں ری آف ریلیجن جون جولائی 1908 میں آپ کا یہ خطاب شائع ہوا ہے، خطابات ناصر میں وفات مسیح موعود کے نام سے۔ یہ بڑا کمپریہنسو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ عالیہ کو سمجھنے کے لیے اس مضمون کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور یہ کریڈٹ جو ہے یہ خلیفۃ المسیح اول کو جاتا ہے کہ کیسے آپ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پہ چلائے، اور جو مسیح موعود کا شعر ہے کہ خوشبودے اگر یار یک زحمت نور دین بودے ہمیں بودے اگر دل پراز نور یقین بودے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس زمرہ میں شامل فرمائے جن کے بارے میں مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے نور دین ہو جائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ محمد۔ جزاکم اللہ وسلم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔